وہ نہیں رہنا چاہتی تھی یہاں، وہ بے بسی سے بولے۔ آپ نے اپنے ان پوتے پوتیوں کی وجہ سے اسے ناانصافی کی، پہلے تو اسے اس بد اخلاق شخص کے ساتھ باندھ دیا اور اب یوں دربدر کر دیا۔ وہ غصے سے چیخا تو ان کے سب بیٹے دھاڑے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہمارے بچوں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا آپ کو اتنا یقین ہے اپنے بچوں پر؟ وہ ان سب نوجوان نسل کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے سلگتے لہجے میں پوچھ بیٹھا۔ ہاں ہے تو، سمسام صاحب بولے تو غازان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں چیر دینے والی نظروں سے دیکھتے ان کے سامنے کال ملائی۔ ہیلو، ہاں، جو ویڈیو کل سے یونیورسٹی میں وائرل ہو رہی ہے، مجھے اگلے 1 منٹ میں چاہیے۔ یہ کہتے اس نے کھٹاک سے فون بند کیا تھا اور اگلے ہی لمحے بیپ کی آواز سے ویڈیو موصول ہوئی تھی جو اس نے بن دیکھے ان سب کی طرف اسکرین کرتے پلے کر دی تھی، جہاں روحان مغرورانہ انداز میں اس کی عزت کے پرخچے اڑاتا تمنا سے اظہار محبت کر رہا تھا، اور اس کے باقی تمام کزن بھی وہاں موجود تھے جو سب ابھی لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ آغا جان یہ سب دیکھتے ایک بار پھر سے ڈھہ گئے تھے، جبکہ ان کے سب بیٹے اب پشیمان نظر آنے لگے تھے اپنے بچوں کی وجہ سے، خاص کر سمسام صاحب۔ کشش، تم نے بھی یہ سب چھپایا مجھ سے؟ وقاص نے بے یقینی سے اسے ویڈیو میں موجود دیکھ سوال کیا تو اس کی آنکھوں میں شک دیکھ وہ مرنے کو ہوئی۔ وقاص، میری بات سنے، میں ایسے نہیں کرنا۔ شٹ اپ! اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اس نے دھاڑ کر اسے بیچ میں ہی روکا تھا۔ ایک لفظ مت کہنا تم۔ ان سب کے ساتھ مل کر اس معصوم کا مذاق اڑاتی رہی۔ شیم آن یو! شرم آ رہی ہے مجھے کہ تم میری منکوہہ ہو۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے دھاڑا تو وہ سسک سسک کر رو دی تھی۔ سب بڑے بے یقین آنکھوں سے مہک کے جانے کے بعد کچھ ہی دیر بعد اپنے گھر میں دڑار پڑتی دیکھ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا، بتائیں مجھے، کہاں ہے مہک؟ وہ آغا جان کے آگے آتے انہیں جھنجھوڑ کر بولا۔ اس نے مجھے قسم دی ہے میں کسی کو نہیں بتا سکتا، تمہیں بھی نہیں۔ وہ بے بسی کے احساس تلے نم آنکھوں سے بولے۔ تب وہ ان کی بات سنتا لب بھینچ کر رہ گیا۔ نہ آپ سالوں پہلے انصاف کر پائے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، نہ آج کر پائے اپنی نواسی کے ساتھ۔ بہت بزدل ہیں آپ۔ میں بار بار آتا رہوں گا آپ کے در پر جب تک اسے تلاش نہ کر لوں۔ اور انہیں وارن کرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے سب حیرت میں گھرے سوچ رہے تھے کہ آخر وہ کس بیٹے کی بات کر رہا تھا، لیکن دور کہیں وہ آغا جان کا دل ضرور ہولا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہاں کے چکر لگاتا گیا۔ کوئی ایسا دن نہ گزرتا جب وہ آغا جان سے مہک کے بابت دریافت نہ کرتا۔ 1 سال بیت چکا تھا۔ بڑوں نے مہک کا غم بھلانے کے لیے وقاص اور کشش کی شادی رکھی تھی، جبکہ تمنا اور روحان کا نکاح، کیونکہ اب بات ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی، تمنا کے لیے روحان کی پسندیدگی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ آغا جان نے ان کے تمام معاملوں سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ وہ بھی کوئی بات اگر آغا جان سے پوچھتے تو وہ یہ کہہ کر انہیں خاموش کرا دیتے، جیسے تم لوگوں نے پہلے میری رائے کو اہمیت نہیں دی، اب بھی مت دو، بلکہ اب میں کوئی عمل دخل کر کے تمہارے معاملات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے بیٹے اپنی کئی باتوں پر پشیمان تھے، مگر اب کیا کرتے؟ وقت تو ہاتھ سے جا چکا تھا۔ صرف آغا جان ہی تھے جن کا مہک سے رابطہ تھا، ان کے سوا کوئی مہک کے ٹھکانے کا نہیں جانتا تھا۔ وقاص بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ چاہتا تھا کہ جب تک وہ سب مہک سے معافی نہ مانگ لیں، انہیں اپنے گھر کی کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے، کیونکہ وہ تب تک اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ پائیں گے جب تک مہک انہیں معاف نہ کر دے۔ مگر کسی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ آج کے دن ان کی مہندی تھی، جبکہ روحان اور تمنا کا نکاح۔ روحان اپنے نکاح سے بہت خوش تھا، کیونکہ اب اسے ایک بہت اچھی لائف پارٹنر ملنے والی تھی، اور مہک سے تو کم از کم اس کی جان چھوٹ گئی تھی نا، جسے اپنا ذرا بھی خیال نہ تھا، اور اسے وہ اپنے ساتھ کہیں لے کر بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے اسے یقیناً سب کی اٹھانی پڑتی۔ کم از کم تمنا اس سے لاکھ درجے بہتر تھی۔ اس کا پہناوا، دکھاوا، سب کچھ آؤٹ کلاس تھا۔ اگر دوسری طرف مہک کو دیکھا جائے تو اس کو تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ تک نہیں آتا تھا۔ یہی سوچ کر روحان کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، لیکن کہیں اندر اسے وہ مہک کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی بد دعا کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نہ ہی وہ اس کے کہے کے مطابق اس کے لیے مرنے والا ہے، اور نہ ہی اس موٹی کے لا علاج عشق میں مبتلا ہوا ہے۔ کم از کم ایک بار وہ اس کے سامنے آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ وہ ایک بار اپنی زندگی میں مہک کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، اور اسے خود کی شکل آئینے میں دکھانا چاہتا تھا، اور کہنا چاہتا تھا کہ دیکھو کہ ہمارا کہیں سے جوڑ ہے۔ لیکن اس کی یہ خواہش دل ہی دل میں دبی رہ گئی تھی۔
وہ جو مہک کو ڈپریشن میں مبتلا کرنا چاہتا تھا عنقریب خود ہی اس کا شکار ہونے والا تھا۔ اور رہی بات تمنا کی، اس کے پاؤں تو زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ کیسے اس نے مہک کو مکھن کے اندر سے بال کی طرح نکالا تھا۔ وہ ان کے دل میں اس کے لیے نفرت کا بیج بوتی رہی تھی جب سے وہ یہاں سے گیا تھا۔ وہ مہک کے بارے میں جھوٹی اور نہایت غلط باتیں خود سے بنا کر بتاتی تھی تاکہ اندر ہی اندر وہ اسے ناپسند کرنے لگے، اور اس نے اپنی زندگی میں لانے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ اور ٹھیک ویسے ہی ہوا تھا۔ وہ روز روحان سے کال پر بات کرتی اور اسے احساس دلاتی کہ صرف اس کو ہی روحان کی پرواہ ہے اور کوئی روحان سے اتنا پیار نہیں کر سکتا ہے جتنا وہ کرتی ہے۔ اور روحان جانے انجانے میں اس کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ وہ جو پہلے ہی مہک کی ظاہری حالت سے نفرت کرتا تھا، اس کی جھوٹی باتیں سچ مان کر اور شدید نفرت کرنے لگا تھا اس سے، اور اس کو ہی اپنا سچا ہمدرد ماننے لگا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف ہمدردی ہے، نہ کہ پیار۔ کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح شروع ہوا تھا۔ کیا آپ کو روحان خان ولد شمشان خان سے سکہ راج الوقت 5 لاکھ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے سوال پر روحان کی دھڑکنیں بےتاب ہوئی تھیں اور تمنا کی خاموشی پر بے چین۔ قبول ہے۔ تمنا دل ہی دل میں روحان کی بے بسی پر ہنس رہی تھی اور خود پر اترا رہی تھی کہ اس نے روحان کو صحیح اپنے پیچھے لٹو کیا ہے۔ یہ 2 بول سننے تھے کہ روحان کی رگ رگ میں ٹھنڈک اترتی چلی گئی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، تمنا نے دل ہی دل میں مہک پر ہنستے خود کو پرسکون کرتے کہا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، تا عمر قبول ہے، آخری سانس تک باخوشی قبول ہے، کیونکہ یہ خوشیاں میں نے مہک سے چھینی ہیں۔ اس کی ہار پر بھلا میں خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ یہ اس نے اپنے دل میں کہا تھا یارانہ انداز میں۔ ایسے ہی روحان سے بھی پوچھا گیا تھا، اس نے بخوشی قبول ہے کہا تھا۔ دونوں دل میں مہک کو نیچا دکھانے پر خوش تھے، اس بات سے انجان کہ اب تو مہک کو ان کے نام تک سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچا کے نکاح تو بہت دور کی بات تھی، اب تو بس مہک کے دل میں ان کے لیے صرف اور صرف نفرت بستی تھی۔ آغا جان بھی بس بے دلی سے وہاں موجود تھے۔ جب سے مہک ان کی آنکھوں سے دور ہوئی تھی، وہ اور بوڑھے نظر آنے لگے تھے اور کمزور بھی۔ ان کا نکاح ہوا ہی تھا کہ غازان خان شاہانہ چال چلتا اندر داخل ہوا۔ اس کی ٹور ایسی تھی کہ وہاں موجود سب مہمان مڑ مڑ کر اس کو دیکھنے لگے تھے، کیونکہ آج وہ بھی سفید شیروانی میں موجود تھا۔ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ تمنا کو غازان کی پرسنالٹی کا اب شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس کو روحان غازان کے معاملے میں کہیں سے بھی بہتر نہیں لگ رہا تھا۔ ہر انداز سے غازان روحان سے بڑھ کر تھا، چاہے وہ اس کی نیلی آنکھیں ہوں یا دمکتی ہوئی سفید سرخ رنگت۔ کیا ہوا بھائی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو ایک اور نکاح باقی ہے مولوی صاحب، بیٹھیے بیٹھیے۔ اس کی بات پر سب مہمان آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے، جبکہ سبھی خان ہاؤس والے پریشان نظر آنے لگے تھے۔ یہ تم کیا تماشا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ بتاؤ ذرا ہمیں، کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ شمشان صاحب نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے مردوں کے درمیان گھسیٹتے پوچھا۔ میں اپنا جائزہ لینے آیا ہوں، کیوں؟ صحیح کہا نا آغا جان؟ اس نے ایک لفظ دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ اس کی بات پر علیان صاحب کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ تم صاف صاف بات کرو کہ آخر کس حق کی بات کر رہے ہو تم؟ کون سا حق تمہارا یہاں؟ انہوں نے تنک کر پوچھا۔ ان کا پوتا ہوں میں۔ کیا انہوں نے نہیں بتایا آپ کو کہ آپ لوگوں کا ایک اور بھائی بھی تھا جنہیں انہوں نے اپنانے سے انکار کر دیا؟ اسی کا بیٹا ہوں میں۔ اس کی بات پر در در کرتے ساتوں آسمان ان کے تینوں بیٹوں پر ٹوٹ پڑے تھے، اور آغا جان کا خود کا ہاتھ اپنے دل پر گیا تھا۔ تو کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کیا یہ ان کی دوسری بیوی میں سے ان کا پوتا تھا؟ انہیں آج بھی یاد تھا جب انہوں نے برستی بارش کی رات میں اپنی ناپسندیدہ بیوی اور بیٹے کو گھر سے باہر نکالا تھا، لیکن بعد میں وہ بہت پچھتائے تھے، اس سے پہلے کہ ان کے تینوں بیٹے اس کو جھوٹا قرار دے کر گھر سے باہر نکالتے۔ آغا جان کی بات پر وہ تینوں ہی صدمے میں کھڑے رہ گئے۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولے تو غازان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ مبارک ہو، وہ آپ کو ملنے سے پہلے ہی مر گئے۔ اگر انہوں نے مجھے اپنی قسم نہ دی ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کو معاف نہ کرتا، بلکہ آپ سے بدلہ لے کر رہتا، مگر میرے باپ کی قسم اور مہک کی معصومیت نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا، ورنہ میں آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، دانت پیس کر بولا تھا وہ۔
اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خاموش رہوں اور باہر سب کے سامنے آپ کی عزت کا تماشا نہ بناؤں تو چپ چاپ مہک کو میرے ساتھ نکاح پر راضی کر دیجئے۔ میں آج اس سے یہاں نکاح کر کے ہی جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ اس کی بات پر تو وہ تینوں بیٹے کچھ کہنے لائق ہی نہیں رہے تھے، جبکہ آغا جان اسے پریشانی سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ اپنے اس پوتے کو کھونا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہی وہ لڑکا تھا جو مہک کو ہمیشہ خوش رکھ سکتا تھا۔ اتنا تو وہ جان گئے تھے، کیونکہ اس کی شدید محبت کی گواہی تو وہ اس کے ایک عرصے میں ہو ہی چکے تھے۔ مگر مہک نکاح پکڑنے پر کبھی راضی نہیں ہوگی، یہ بات بھی وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ بیٹا اگر میں مان بھی جاؤں مگر مہک اس نہیں مانے گی کسی طرح بھی، اور یہاں تو وہ کسی طور آ بھی نہیں سکتی۔ وہ بے بسی سے بولے تھے، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ مہک کو ایک مضبوط سہارا مل جائے غازان خان کی صورت۔ اگر آپ اس کو اپنی قسم دیں گے تو وہ ضرور مانے گی، اور یہ بات مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اور کس نے کہا کہ نکاح کے لیے اسے یہاں موجود ہونے کی ضرورت ہے؟ اس کی بات پر سب بڑے اسے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ آخر مہک کی غیر موجودگی میں نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ فرقان صاحب حیرت زدہ سے بولے تو غازان خان کے کمرے میں پہلی بار جاندار مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ یقیناً وہ اس کا حل بھی جانتا تھا۔ مطلب؟ فرقان صاحب ناسمجھی سے بولے، لیکن اس مطلب کا مطلب فرقان صاحب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا جب انہوں نے وہیں تیسرا نکاح سب کے سامنے ہوتے دیکھا۔ غازان نے مسکراتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے کا منظر سوچا جب آغا جان نے مہک کو کال کی تھی۔ مہک، میں نے تمہارا نکاح طے کر دیا ہے۔ کیا آغا جان؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آغا جان نے تو صحیح میں اس پر بم پھوڑا تھا۔ کیا تم بھول گئی اس دن تم نے مجھے اپنی زندگی کے سارے اختیار دیے تھے؟ وہ نم لہجے میں اصرار کرتے اسے بلیک میل کرتے ہوئے بولے تو وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ اسے بخوبی یاد تھا اس نے کیا کہا تھا، اور اب تو وہ اپنے لفظوں سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی۔ ابھی تو پہلا گھاؤ ہی نہیں بھرا تھا، آغا جان دوسرا دینے کی تیاری میں تھے۔ اب کس کے سر زبردستی تھوپنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ ایک جملے میں اس کی بے بسی سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ان کے آگے ہتھیار ڈال چکی ہے۔ غازان کے یہ اگلا دھماکہ تھا جو آغا جان نے اس کے سر پر کیا تھا۔ غازان؟ میرا غازان؟ سرگوشی کی مانند اس کے منہ سے اس کا نام برآمد ہوا، جس محسن کو وہ بغیر کچھ کہے دغا دے آئی تھی۔ آغا جان، آپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے آگے پوری زندگی پڑی ہے جسے آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے رونے کو ہوئی تھی۔ میں اب اور کچھ نہیں سنوں گا مہک، تمہیں میری قسم اب تم انکار نہیں کرو گی۔ اور اس بات نے اس کی رہی سہی مزاحمت بھی ختم کر دی تھی۔ اور ویسے بھی وہی چاہتا ہے تم سے نکاح کرنا، وہ کسی بھی حال میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ پرسکون کرتے بولے تھے اسے۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے راضی ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ 1 سال تو اسے دیکھے ہو ہی گیا تھا، اب وہ ایک بار پھر اسے منانے چلی تھی۔ مجھے ہر شرط منظور ہے جس کی منزل تم ہوگی۔ وہ آغا جان سے فون لیتا اس سے بولا تو فون کو گھورنے لگی تھی، جیسے اس لوفر کو ایک چماٹ لگانا چاہتی ہو۔ تمہیں 1 سال مجھ سے دور رہنا ہوگا، اور میں نکاح پر بھی سامنے نہیں آ سکتی۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ اسے یقین تھا کہ غازان کبھی نہیں مانے گا، مگر اس کی حامی نے اسے ششدر کر دیا تھا۔ میں نے کہا نا، مجھے سب منظور ہے، یہ 1 سال کا عرصہ تو یوں بیت جائے گا۔ سلا جب اتنا خوبصورت ہو تو کون کافر انکار کرے گا؟ اس کی بے باک باتوں پر وہ کان تک سرخ پڑی تھی۔ تم اور تمہاری باتیں، تو پھر مسٹر، جب میں تمہارے سامنے آؤں گی ہی نہیں تو نکاح کیسے ہوگا؟ اس نے فون پر ہی اس کی بے بسی کا لطف اٹھایا تھا۔ محترمہ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آپ بس تیار ہو جائیے، اگلے 10 منٹ میں ہمارا نکاح ہے۔ یہ کہہ کر وہ فون کاٹ گیا، جبکہ وہ حیرت زدہ سے ٹکر ٹکر بند فون کو دیکھتی اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اگلے 10 منٹ میں وہ اس کی بات کا مطلب بھی جان گئی تھی۔ جب آغا جان کے کچھ دوست مولوی صاحب کے ساتھ اس کا نکاح پڑھانے آئے تھے، ڈرائنگ روم میں بیٹھی وہ از حد پریشانی کا شکار تھی۔ مہک ولد اکرم خان، کیا آپ کو غازان خان ولد شمروز خان سے سکہ راج الوقت 20 لاکھ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے سوال پر غازان کی سماعتیں بےتاب ہوئی تھیں۔ بس ایک پل اور اس کی محبت اس کی محرم بن جائے گی، اور اسے اس کی دعاؤں کا اجر مل جائے گا، کیونکہ اس نے خدا سے اپنی محبت مانگی تھی، انسانوں سے نہیں۔ مہک کی خاموشی پر غازان کی جان حلق میں اٹکی تھی، مگر جب قبول ہے یہ 2 بول سننے کی دیر تھی کہ غازان خان کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، مہک نے آنکھیں میچتے خود کو پرسکون کرتے اس بات کا عہد کر کے دل میں یہ نکاح قبول کیا کہ وہ ہمیشہ غازان سے وفادار رہے گی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری دفعہ پوچھا۔ قبول ہے۔ آخر اسے اس کی محبت نہیں ملی تو کیا ہوا، غازان کو اس کی تو مل جائے۔ آنکھ کے ایک کونے سے ایک قطرہ اپنی کم مائکی کا نکلا تھا۔ اس کی آواز پورا ہال سن رہا تھا اور اس کی آواز سنتے روحان کے دل پر خنجر چل رہے تھے۔ آخر اس کو اتنا اچھا ہمسفر کیسے مل سکتا تھا؟ وہ تو چاہے جانے لائق ہی نہ تھی، پھر غازان کو اس میں ایسا کیا دکھا؟ روحان اور تمنا جلتے دل سے ایک ہی بات سوچ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے جب غازان سے پوچھا تو اس نے جھٹ خوشی سے 3 بار اکٹھا ہی قبول ہے کہا تھا، جس پر سب مہمان اس کی جلد بازی پر مسکرا دیے تھے۔ وقاص بھی خوش تھا، کم از کم مہک کو اچھا جیون ساتھی تو ملا جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا اور آئندہ بھی رہے گا۔ جب سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو آئینے میں اپنی پھولوں کی جولری اتارتے ہوئے کشش کی آنکھیں بھر آئی تھیں، کیونکہ ایک بار بھی وقاص نے اس پر نظر تک ڈالنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ ٹھیک ہے اس نے غلطی کی تھی، مگر اس کی اتنی بڑی سزا وہ ظالم انسان اسے یوں منہ موڑ کر دے گا، یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ ضب سے آہ بھر کر رہ گئی، آنے میں دیکھتے اپنے آنسو رگڑ کر پہنچے اور اس ستمگر کے کمرے میں بغیر دستک دیے گھس گئے، جس کی خود کی آنکھیں بھی سرخ پڑ رہی تھیں۔ اب پتہ نہیں یہ غصے سے سرخ تھیں یا ڈر سے، یہ تو وہی بہتر جانتا تھا۔ اسے آتے دیکھ وقاص نے دوسری نگاہ غلط بھی اس پر ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ میری خاموشی کی اتنی بڑی سزا تو نہ دیں، یہ سب تو روحان بھائی نے آپ کی اس چہیتی بہن کے ساتھ کیا ہے، تو پھر آپ مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اسے اپنے سے منہ پھیرے دیکھ وہ دکھ کی شدت سے لمحے میں اس تک پہنچتے اس کا گریبان کھینچتی خود کے قریب کرتی بولی، واہ کیا کہنے تمہارے بھی، کیا وہ صرف میری بہن ہے، تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ وہ غصے سے بھرا اس کا منہ دبوچ کر بولا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ جو اسے سزا دینا چاہ رہا تھا وہ تو چلو بھر بھی پشیمان کیا اپنی غلطی تک تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ بہت مطلبی ہو تم کشش، بہت مطلبی۔ اگر یہی مہک کی جگہ رحمہ ہوتی تو کیا تب بھی تم ایسی طرح کہتی؟ وہ دکھ سے پوچھ بیٹھا تھا، وہ ستمگر کے اس کاری وار پر تڑپ اٹھی۔ میری بہن کیوں ہوگی اس کی جگہ؟ میرے ماں باپ تو زندہ ہیں ابھی۔ وہ تڑپ کر فوراً بولی تو اسے وہ تلخی سے جھٹک کر بولا، تو آ ہی گئی نا تم کشش بی بی اپنی اصلیت پر، اسے یتیم ہونے کا طعنہ دے رہی ہو۔ یہ مت بھولو کہ اگر وہ خوش نہیں رہے گی تو خوش تم بھی نہیں رہو گی، اور میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میری بہن کا دل دکھایا ہے نا تم نے، تو میرے دل میں بھی تمہاری کوئی جگہ نہیں، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ بے دردی سے اپنا دل مار کر بولا تو وہ بے یقینی سے آنسو بہاتی اسے دیکھتی رہی کہ یہ وہی وقاص ہے جو اس پر جان دیا کرتا تھا جب اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اسے وہاں سے نہ ہلتے دیکھ وقاص خود باہر چلا گیا اور پیچھے وہ ندامت کے آنسو بہاتی رہ گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور غازان فون پر بار بار کال اور میسیجز کر کے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا کرتا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ چڑ جاتی، مگر یہ ماننے میں اسے کوئی آڑ نہیں تھی کہ وہ پوری طرح اس کی عادی ہو گئی تھی۔ عشق جب تم کو راس آئے گا زخم کھاؤ گے، اس سطر پر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا اور وہ بے تابی سے اس کی اگلی بات کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مسکراؤ گے وہ تمہیں توڑ توڑ ڈالے گا، اس کی بات میں پتہ نہیں کیسا کر پنہا تھا کہ وہ کچھ کہنے سے خود کو روک نہ پائی۔ اچھا، اسے میسیج پر وہ مسکرایا اور دوبارہ لکھنا شروع کیا، تم بہت ٹوٹ ٹوٹ جاؤ گے۔ وہ آنکھیں بند کرتے اس کی جدائی کے لمحے یاد کرتے بولا، یاد آئیں گی گمشدہ نیندیں، خواب رکھ رکھ بھول جاؤ گے۔ تو کیا اس کی یاد نے اس کو اتنا بے قرار کر دیا تھا کہ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا؟ اس کی شاعری پر وہ جذبس کا شکار ہوئی تھی اور پھر وہ ساری رات اس کی بھی کروٹیں بدلتے گزری تھی اور وہ یہ تک نہ جان پائے کہ وہ اس کی محبت میں کس حد تک گرفتار ہو گئی ہے کہ ہر لمحہ اسی کو سوچے جاتی ہے۔ وہ جب سے دھوکہ کھا کر وہاں سے آئی تھی تو اس کی ذہنیت حالت بہت خراب تھی۔ 1 ہفتہ لگا تھا اسے خود کو سنبھالنے میں، مگر آخرکار اس نے خود کو سنبھال ہی لیا تھا اور وہ اپنی پڑھائی میں جٹ گئی۔ اب تو اس کی ڈاکٹری کا آخری سال تھا، تبھی وہ ان سب کے سامنے جا کر انہیں شکست سے دوچار کرنا چاہتی تھی جنہوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا مذاق بننے کے لیے۔ اس عرصے میں اس نے کھانا پینا نہ ہونے کی حد تک کم کر دیا تھا، جبکہ ویجیٹیبلز کے علاوہ شاید ہی اس نے گوشت کا نوالا لیا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سخت ترین ڈائٹ کی سزا سنائی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے کمرے میں بنے پرائیویٹ جم میں وہ گھنٹوں ایکسرسائزز کیا کرتی تھی، وہ ساتھ پڑھتی بھی تھی۔
ان 2 سالوں میں وہ سر سے لے کر پاؤں تک بدل گئی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو ایسا بدلا تھا کہ کوئی اسے دیکھ جاتا تو پہچان نہ پاتا کہ یہ وہی موٹی مہک ہے۔ پہلے جہاں وہ موٹی تھی اور اس کے نقش دب گئے تھے، وہیں اب 2 سال بعد اس کی سفید رنگت اور سنہری اور سرخ و سفید ہوتی دمکنے لگی تھی۔ ماسک کم ہونے کی وجہ سے اس کے تیکھے نئے نقش ابھر کر سامنے آئے تھے۔ سرخ لب، سنہری آنکھیں اور پشت پر اب بڑھتے بالوں کی آبشار تھی۔ قد تو اس کا پہلے ہی لمبا تھا، لیکن اب کمر بھی پتلی ہو کر آتش بن چکی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ حسن کا جیتا جاگتا مجسمہ بن گئی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی شخصیت اب سوبر ہو چکی تھی، جبکہ بات چیت میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ کتنی محنت کی تھی اس نے خود پر، کسی کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے، جس کا اجر خدا نے اسے غازان کی صورت دیا تھا۔ لیکن اس نے غازان تک کو اپنی بدلی حالت نہ بتائی، بلکہ اس سے بھی اپنا ظاہر چھپایا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اب کیا اس کا غازان اسے اسی طرح چاہتا ہے، اس موٹی مہک کو جس کا سب مذاق اڑاتے تھے۔ اور اس کے یقین کے مطابق غازان نے اسے دیکھے بغیر کال پر ہی نکاح کی حامی بھر لی تھی۔ مطلب اسے مہک کی ظاہری بدصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا روحان کی طرح، بلکہ وہ تو صرف اپنی مہک کی معصومیت کو چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، جب اس کے ساتھی نے اس کی بمشکل وقت میں اس کا ساتھ نہ چھوڑا تھا تو بھلا وہ اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دیتی۔ اب وہ ان سب کے سامنے جا کر سب کو دکھانا چاہتی تھی کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا۔ مس یو مائی ہبی، اس نے غازان کی تصویر پر نم آنکھوں سے محبت سے دیکھتے لب رکھے۔ آج یونیورسٹی میں گہما گہمی تھی۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کا لاسٹ ایئر تھا اور مہک کے باقی کزنس کے ڈپارٹمنٹ کا بھی۔ اوئے، سنا ہے آج تمہاری کزن آ رہی ہے، کیا اب بھی وہ ویسی ہی موٹی ہے؟ کسی نے تمنا سے کہا تو ایک دم اس کا کہکا نکل گیا۔ 2 سال میں کوئی تبدیلی تو آنے سے رہی اس میں، کیا پتہ وہ مشکل چل پاتی ہو۔ اس کی کمی پر ہنستی بولی تو پیچھے سے وقاص کی بات پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ بیہیو تمنا، کزن ہے وہ ہماری، یوں سب کے سامنے مذاق مت بناؤ اس کا۔ وقاص اس کا بازو دبوچتا بولا۔ ہے وقاص، چھوڑو ہاتھ میری بیوی کا، جیسے اپنی بیوی سے سلوک کرتے ہو ویسا میری بیوی سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور کیا غلط کہا اس نے؟ صحیح ہی تو کہا ہے۔ اب اس موٹی میں بھلا کون سی تبدیلی آ گئی ہوگی؟ روحان، جو اب ان کا ٹیچر کے طور پر لیکچر لیا کرتا تھا، اپنے رتبے کا خیال کیے بنا بولا تو کیفے میں کہکوں کی بوچھاڑ چھا گئی تھی۔ پتہ نہیں کس منہ سے آئے گی بیچاری، یہاں سے ہی اسے بے عزت کر کے نکالا تھا اسے میں نے، روحان غرور سے بولا تو اس کی بات پر سب بھی دبی دبی ہنسی ہنسنے لگے، جبکہ وقاص مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔ تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ گئی ہے۔ ساحل گرتا پڑتا پھولے سانس سے وہاں آ کر بولا تو سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ سب اکٹھے بولے۔ وہ مہک، اس نے ہکلا کر باہر کی طرف اشارہ کرنے پر سب باہر کو بھاگے اور مہک کو دیکھنے پر سب سے بڑا جھٹکا روحان کو لگا تھا۔ سب آنکھیں پھاڑے اسے ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ ابے کہاں ہے یار، یہاں تو دور دور تک کوئی موٹی لڑکی نظر نہیں آ رہی۔ روحان اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تو آہل نے تھوک نکلا۔ وقاص کی بے چین نظریں بھی سامنے کا طواف کر رہی تھی، مگر مہک تھی کہاں؟ بھائی وہاں نہیں، وہ ڈاکٹر سائیگل کے ساتھ دیکھیے، جو خوبصورت سی دوشیزہ کھڑی ہے وہ ہے مہک۔ آہل نے اس کی توجہ وہاں کے سینئر ڈاکٹر کی طرف کرواتے کہا، جو کسی دبلی پتلی لڑکی کے ساتھ کھڑا بات کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی ان کی طرف بیک تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اس ڈرم کا وزن دیکھا ہے؟ اور اس لڑکی کو دیکھو، کہاں سے مہک لگ رہی ہے وہ تمہیں؟ تمنا اس کا کان کھینچ کر بولی تو وہ تب کر رہ گیا۔ نہیں ہے نا آپ کو یقین؟ تب دیکھیے کہ جب وہ پلٹیں گی، پھر دیکھنا آپ کی 7 نسلوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے۔ وہ دانت کچکچا کر بولا تو سب اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں بکواس بند کرو، مگر اس لڑکی کا پلٹنا عذاب کی طرح نازل ہوا تھا ان پر، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ان کی مہک تھی۔ لیکن اتنی خوبصورت، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ان کے بیچ میٹس ایک دم چہمگوئیاں کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ مہک کے کلاس فیلوز بھی یہ ان کی کلاس میٹ تو نہ تھی جو اس دن رسوا کر کے یہاں سے بدصورتی کا تمغہ لیے نکلی تھی۔ یہ تو کوئی آتش جیسی جوالا تھی جو وہاں کھڑے ہر لڑکے کا ایمان ڈگمگا گئی تھی۔ اونچی کھڑی ستواں ناک، تیکھی ناک، دور سے چمکتی سنہری آنکھیں اور نازک پنکھڑی جیسے لب جو اب ڈاکٹر سائیگل کی کسی بات پر مسکرائے تھے، قہر برپا کر گئے تھے وہاں موجود لڑکوں پر۔ کرتا پاجامہ پہنے، سر پر دوپٹہ ٹکائے، اوپر اوور آل پہنے، وہ نہایت سوبر لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر تو روحان ششدر رہ گیا تھا، جبکہ تمنا کی آنکھیں پھٹ پڑی تھیں اور اب لب بے یقینی سے واہ ہوئے تھے۔
ناممکن، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں تو جیسے کسی نے مرچیں بھر دی تھیں۔ وہ اور ڈاکٹر سائیکل ایک دم ان لوگوں کی طرف آنا شروع ہوئے تھے۔ تمام کزن سانس روک کے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ انہیں دیکھ کیسا رد عمل ظاہر کرے گی، مگر یہ کیا؟ جب ان کے سامنے سے گزری تو اس نے ایک سرسری نظر ان پر ڈالی اور انہیں بڑے آرام سے نظر انداز کرتی وہاں سے چلی گئی، اور روحان اسے تو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کے قریب سے گزرتے روحان کو ایک خوشبو کا جھونکا اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ششدر تھا مہک کی بدلی حالت پر۔ وہ جو کل تک اس پر مرتی تھی، اس کی محبت کے دم بھرتی تھی، آج اس لڑکی نے ایک نظر بھی اسے دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ یہ بات روحان کی انا پر جا کر لگی تھی۔ روحان بھائی، اس نے تو ایک نگاہ غلط بھی آپ پر ڈالنا ضروری نہیں سمجھا، یقیناً آپ اس کے معیار کے نہیں۔ وقاص نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے کہا تو وہ جل بھن کر رہ گیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ مطلب بہت صاف ہے، پہلے وہ آپ کے قابل نہیں تھی، اب آپ اس کے قابل نہیں ہیں، اس لیے اس پر نگاہ بھی مت ڈالیے کیونکہ آپ کی زوجہ آپ کے پہلو میں موجود ہے۔ وقاص کی بات اسے کسی چابک کی طرح لگی تھی اور تڑپ تو تمنا بھی گئی تھی۔ آخر اس کے ہوتے ہوئے اس کا شوہر مہک کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ روحان سے گھٹن برداشت نہ ہوئی تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ تمنا چھلتی بھونتی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ لیکن اس سب میں اگر کوئی خوش تھا تو وہ وقاص تھا، کیونکہ اس کی بہن جیسی کزن واپس آ گئی تھی۔ کلاس میں بھی اسے دیکھ ہر کوئی دنگ تھا، مگر اس نے کسی پر بھی توجہ نہ دی۔ یہ اس کا آخری سال تھا، وہ شانتی سے گزارنا چاہتی تھی۔ لیکچر آف ہوتے جب وہ کیفے میں گئی تو اس نے اپنے تمام کزنز کو خود کی طرف بڑھتے دیکھا اور گہرا سانس بھرا۔ آج نہیں تو کل ان سب کا سامنا تو کرنا ہی تھا، تو آج کیوں نہیں؟ تو آ ہی گئی تم واپس، کافی بدل گئی ہو، تمنا نے اس کے ارد گرد چکر کاٹتے طنزیہ لہجے میں کہا، جسے وہ بڑی شان سے نظر انداز کرتے اس کے پاس سے گزر کر چیئر پر بیٹھی اور سیلڈ کھانے لگی تھی جو اس نے ابھی لی تھی۔ تمنا جو اپنے یوں نظر انداز کیے جانے پر جل بھن گئی تھی، دوبارہ اس کے مد مقابل آئی تھی۔ واہ، اب تو پسند بھی بدل گئی تمہاری، سچ بتاؤ پلاسٹک سرجری کرائی ہے کیا؟ ورنہ اتنی جلدی تو تم پتلی ہونے سے رہی۔ وہ ایک بار پھر اسے اتنا پرسکون دیکھ بل کھا کر بولی تو مہک کا اطمینان ہنوز قائم رہا۔ تمنا، شاید تمہیں دکھ نہیں رہا کہ وہ تم سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں۔ کشش نے اپنی ہنسی دباتے کہا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم یوں انجان بھر کر مجھے اگنور نہیں کر سکتی، دیکھو میری طرف۔ وہ ایک دم ٹیبل پر ہاتھ مار کر مہک کو مخاطب کرتی بولی تو اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ بھونکو۔ اتنی توہین پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ میرے روحان سے دور رہنا، تم جس مقصد سے واپس آئی ہو نا، میں سب سمجھتی ہوں۔ وہ تپتے لہجے میں بولی تو پہلی بار مہک کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا، جسے دیکھ کئی لوگوں کے دل تھمے تھے۔ مجھے تمہارے شوہر میں دلچسپی کیوں کر ہونے لگی؟ اور ویسے بھی کیا تمہیں اپنے شوہر کی نیت پر بھروسہ نہیں جو مجھے یوں یہاں آ کر اس سے دور رہنے کا کہہ رہی ہو؟ اللہ کا شکر ہے میرے پاس میرا اپنا شوہر ہے جو مجھے بہت چاہتا ہے، میں بھلا کسی ایرے غیرے کے قریب کیوں جاؤں گی؟ یہ تمہاری فطرت ہے دوسروں کے رشتوں کو چھیننا، میری نہیں۔ یہ کہتی وہ اوورال جھٹک کر پہنتی، اس کے تن بدن میں آگ لگا چکی تھی۔ مہک، یوں اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، مہک اس کے کندھے سے زور سے ٹکر مار کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ دروازے میں کھڑا روحان اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ آخر وہ اس کو پل بھر میں دو کوڑی کا کرتے وہاں سے جا چکی تھی۔ آغا جان 2 دن سے غازان کا سر کھا رہے تھے کہ وہ اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو جائے تاکہ ان کی نواسی ان کی نظروں کے سامنے رہے۔ آخرکار وہ غازان کو منانے میں کامیاب ٹھہرے تھے اور اب اس کا سامان وہاں شفٹ ہو رہا تھا۔ کیا تم جانتے ہو وہ یہاں پہنچ چکی ہے؟ آغا جان اس کے کان کے قریب جھکتے بولے تو وہ جھٹکے سے مڑا۔ کیا؟ کب؟ اور اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بے تابی سے بولا تو آغا جان نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، اس نے آگے کبھی تمہیں کچھ بتایا؟ وہ ہے کہاں پر؟ وہ بے چینی سے پوچھ بیٹھا اور گھر کی جانب دیکھنے لگا کہ کیا وہ وہاں موجود ہے۔ ہوٹل میں۔ ان کے 2 لفظی جواب نے اس کے ارمانوں پر بالٹی بھر کر پانی پھینک دیا تھا۔ تو وہ وہاں کیوں ٹھہری ہے؟ وہ اچھنبے سے بولا۔ تمہیں اسی لیے تو یہاں بلایا ہے، تم کس مرض کی دوا ہو؟ وہ یہاں آنا نہیں چاہتی اور اسے لاؤ گے تم یہاں۔
ان کی بات پر وہ آئی برو جھکا کر ایسے انہیں دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو اچھا مذاق ہے، مگر انہیں سنجیدہ دیکھ وہ کڑ کر رہ گیا۔ آج باہر پارٹی کا ارینج کیا ہے میں نے تمہاری اس سے ملاقات کے لیے۔ آغا جان کی بات پر اس کے باہر کو جاتے قدم رکے تھے اور دل بلیوں اچھلنے لگا تھا خوشی سے کہ آخر کار وہ آج اس سے مل سکے گا، اپنی محبت، اپنی چاہت سے۔ آج وہ سب رات کو آغا جان کی آرگنائز کی ہوئی پارٹی میں موجود تھے۔ یہ سراسر ایک فیملی ڈنر تھا۔ آغا جان بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آج آپ مہک سے ملنے والے ہیں۔ کشش نے پہلی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، جو ان سب کے سامنے سنجیدہ ہی رہتا تھا اور نہایت کم بات کرتا تھا۔ کیسا ہوگا وہ شخص جسے ہجر کے بعد وصل نصیب آئے؟ وہ گہرا سانس بھرتے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا تو اس کی مسکراہٹ دیکھ تمنا اس پر فدا ہوئی تھی۔ تو مطلب تم نے ایک بار بھی مہک کو نہیں دیکھا اس عرصے میں؟ تمنا سے اپنی حیرت چھپائی نہ گئی تو پوچھ ہی بیٹھی۔ ہمارے میں اتنی بے تکلفی نہیں کہ آپ چھوڑ کر تم مخاطب کریں، اور ہاں میں نے مہک کو اس عرصے میں نہیں دیکھا ایک بار بھی۔ وہ ہاتھ آپس میں باندھتا سرد مہری سے بولا۔ اس کی بات پر تمنا کو ایک دم شدت سے سبکی کا احساس ہوا تھا سب کے سامنے کہ اس کا چہرہ توہین سے سرخ پڑ گیا۔ بھیا پھر تو آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے آج، وقار سے ایک دم شریر مسکراہٹ سے بولا تو وہ ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا اسے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کچھ چونک کر بولا۔ یہ تو آپ کو مہک کو دیکھنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا کہ آپ کو کس قدر دھچکا لگنے والا ہے۔ وہ مزے سے اس کی بے بسی کا لطف اٹھاتے دور سے مہک کو اپنی طرف آتے دیکھ بولا۔ کیا تم لوگ اس سے ملے ہو؟ کیسی ہے وہ ایک دم بےتابی سے بولا تو ریحان کو ایک دم اس سے شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ پیچھے سے مہک کو آتا دیکھ اپنی زبان سے کوڑے برسانے سے بھی باز نہ آیا تھا۔ وہ پھر مہک کو وہی دکھ دینا چاہتا تھا جو برسوں پہلے دیا تھا۔ کیا تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ تم سوسائٹی میں کیسے موو آن کرو گے اس جیسی موٹی لڑکی کے ساتھ؟ کیا کبھی سوچا ہے لوگ کیا کہیں گے تمہاری بیوی کو دیکھ کر؟ وہ کیسا تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارا مذاق اڑائیں گے؟ پھر بھی تم اس جیسی لڑکی کو اپنانا چاہتے ہو؟ وہ نفرت کو لفظوں میں لپیٹ کر عین غزان کی کرسی کے پیچھے کھڑی مہک کو اپنی طنزیہ نظروں کی لپیٹ میں لیتا ہوا بولا تو مہک جو سلام کرنے والی تھی اس کی بات پر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ بھی غزان کا جواب جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس نے مہک جیسی لڑکی میں کیا دیکھ کر اس سے نکاح کیا، جبکہ وہ تو چاہے جانے کے لائق ہی نہ تھی۔ اس کی بات پر غزان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور وہ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ مارتا کھڑا ہوا۔ یہ تیری ناک کی ہڈی تھوڑی دیر پہلے ہی مکمل ٹھیک ہوئی ہے نا؟ بھول گیا ہے اپنی پچھلی درگت کو؟ اس کے سرد انداز میں کہنے پر ریحان کا ہاتھ سیدھا ناک پر گیا تھا اور عین اسی لمحے اسے وہ وقت یاد آیا جس دن اس نے مہک کو وہ سب کہا تھا تو غزان نے مکہ مار کر اس کی ناک کی ہڈی کریک کر دی تھی۔ اس لیے اپنے لفظوں کا چناؤ ٹھیک کر۔ میری محبت تیرے کی بیکار آوارہ عاشقوں کی طرح لفظوں کی محتاج نہیں، اور تم تو جان ہی نہیں سکتے کس حد تک اس سے محبت کرتا ہوں میں۔ مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا جب میرے دل کو اس کی چاہ ہے؟ تمہاری طرح خوبصورتی کا خواہاں نہیں ہوں میں۔ تم کبھی اس کے دل تک رسائی نہیں کر پائے ریحان، کر پاتے تو جان جاتے اس کا دل کتنا خوبصورت ہے اور تم نے اسے ٹھکرا کر کتنا خسارہ اٹھایا ہے۔ پھر کیا ہے اگر وہ تھوڑی موٹی ہے تو وہ صرف اور صرف میری موٹو نا؟ یہ سنتے ہی پیچھے کھڑی مہک کی نظر تشکر سے نم ہوئی تھیں اور اس نے ریحان پر کاٹدار نظر ڈالی تھی کہ دیکھ لو سچی محبت اسے کہتے ہیں۔ اب اگر تو اپنی سلامتی چاہتا ہے تو چپ بیٹھ، کیونکہ میری مہک آ رہی ہے اور میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ جیسے ہی وہ کہتے پیچھے پلٹا، عین مہک کو اپنے سامنے دیکھ دھڑکن ساکت ہوئی تھی۔ نظروں کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ غزان ساکت سا مہک کی آنکھوں کو دیکھتا جا رہا تھا، ڈوب رہا تھا، ابھر رہا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ اس کے قریب ترین پہنچ چکا تھا۔ اسے یہ جاننے میں لمحہ نہ لگا کہ اس عرصے میں اس کی خوبصورت دل موہ لینے والی سنہری آنکھوں نے کتنے آنسو بہائے ہیں۔ ان آنکھوں کی سرخی دیکھ اس کی خود کی آنکھیں بھی درد کی شدت سے سرخ پڑنے لگی تھیں۔ آنکھوں میں رنج اترنے لگا تھا۔ اس نے خواب کسی کیفیت میں اس کی آنکھوں کو چھو کر دیکھا جس پر مہک دم سادھے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس دل نشین کے لمس پر دھڑکن لمحے کے لیے ڈگمگانے لگی تھی۔ جسم بھر میں سکون کی سی کیفیت پھیلنے لگی تھی۔ ساری غموں کا مداوع ہونے لگا ہو جیسے۔ کچھ دیر ایسے ہی رہتا تو وہ اس کو سب کے سامنے گلے لگانے والا تھا۔ جب وقاص نے گلا کھنکار کر شریر انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے ماحول کا احساس دلایا تو دونوں اپنے حواسوں میں لوٹے۔ اب غزان اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا تو حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس کی مہک اتنی بدل گئی تھی یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔
حیرت سے دنگ تو اس کے خان فیملی کے باقی بڑے بھی تھے، کیونکہ ینگ جنریشن کا ٹاکرا تو صبح ہو ہی گیا تھا اس سے۔ مہک، یہ کیا کیا تم نے؟ غازان نے اسے دونوں بازوؤں سے تھامتے خفگی سے کہا۔ اسے یقیناً اندازہ تھا کہ اس نے خود پر کتنی محنت کی اور کتنی مشکلات اٹھائی پڑی ہوں گی اسے۔ ملا نا سرپرائز بھیا؟ اسی کی بات کر رہا تھا میں۔ آپ کے انتظار میں میری بہن بیچاری سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ وقاص آنکھ ونک کرتا بولا تو مہک اسے تنبیہی نگاہوں سے گھور کر رہ گئی۔ آغا جان سے ملنے کے بعد جب وہ بیٹھنے لگی تو غازان نے فوراً اس کے لیے کرسی نکالی تھی۔ چاہے جانے کا احساس کیا ہوتا ہے یہ مہک کو شدت سے محسوس ہوا تھا، جبکہ روحان سے یہ سب برداشت نہ ہو رہا تھا اور وہ یہ سب بمشکل دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف تمنا کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ وہ جو اپنے نکاح کے دن ہی غازان پر دل ہار بیٹھی تھی، اب اسے مہک کے پہلو میں دیکھ کر اس کے جسم پر چیونٹیاں رینگنے لگی تھیں۔ اس کمبخت کی خوش قسمتی تو دیکھو، جو چاہے وہ پا لیتی ہے اور مجھے ہمیشہ اس کی اترے نصیب ہوتی ہے۔ تمنا نے کڑھ کر سوچا۔ بیٹا کیسی ہو، ٹھیک تو ہو نا؟ سمسام صاحب نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ جو کچھ انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا، بھلا وہ کس منہ سے پوچھ رہے تھے اس سے؟ میں اپنی بیوی کا کھانا خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مداخلت مت کریں۔ غازان مہک کی پلیٹ میں فرائیڈ رائس ڈالتے ہوئے انہیں دیکھ سرد لہجے میں بولا۔ تم بیچ میں مت بولو، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، تم غیر ہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ دانت پیس کر بولے تو مہک نے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ کوئی غیر نہیں، میرا شوہر ہے اور اسے میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا پورا حق ہے۔ مہک نے ٹیشو سے اپنے ہونٹ تھپ تھپا کر کہا تو سب ششتر سے اس کا بیگانہ لہجہ دیکھنے لگے۔ یہ ان کی مہک تو نہ تھی جو ان پر چانچے رکھتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ اس کو بدلنے میں سب سے بڑا ہاتھ بھی انہی سب کا تھا۔ آغا جان، میرا ہو گیا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ آپ کے بیٹوں کو یقیناً میرا یہاں رکنا زیادہ بھا نہیں رہا۔ اس نے وہاں سے اٹھتے کہا تو سب ارے ارے کرتے رہ گئے۔ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تم کہاں جا رہی ہو؟ واپس چلو ہمارے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بولے تو وہ تعصب سے انہیں دیکھنے لگی۔ آغا جان، میں یہاں صرف آپ سے ملنے آئی تھی، ان سب سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ان سے تعلق تو اس دن ہی ختم ہو گیا تھا جب وہ لوگ اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے اپنی بہن کی بیٹی کو مکھن سے بال کی طرح نکال گئے تھے۔ اب مجھے اس گھر میں جانے کی ضرورت نہیں جو میرا تھا ہی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو اس کی مامیاں آپس میں باتیں کرنے لگی تھیں۔ کتنی بدل گئی ہے، کتنی سوبر اور پروکار ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے روحان کے لیے اسے ٹھکرا کر غلط تو نہیں کر دیا؟ سب مامیوں کی ملی جلی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ کس نے کہا وہ گھر تمہارا نہیں؟ وہ گھر میں تمہارے اور غازان کے نام کر چکا ہوں۔ آغا جان کی بات پر سب سناٹے میں گھرے رہ گئے تھے۔ ابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے تینوں بیٹے ایک ساتھ بولے تھے۔ کیوں؟ وہ میری بنائی ملکیت ہے، میں اسے جس کے مرضی نام کروں۔ تم کون ہوتے ہو میرے معاملے میں بولنے والے؟ آغا جان نے بھی آج اپنے ازلی جلال میں آتے ہوئے ان سب کو ان کی اوقات یاد دلائی تھی، جس پر وہ سب منہ کھولے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ جب مجھے تم لوگوں کے معاملے میں بولنے کا کوئی اختیار نہیں تو نہ صحیح، مگر میں اپنے ان دو بچوں کی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے اپنا بڑا مانتے ہیں۔ آغا جان ایک دم لاٹھی زمین پر مارتے گرج کر بولے تو سب ینگ جنریشن بھی سر جھکائے پہلی بار آغا جان کو سب سے یوں سخت سست کہتا سن رہی تھی۔ تم ہمارے ساتھ آ رہی ہو، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ انہوں نے مہک کو دیکھتے تنبیہی لہجے میں کہا۔ مگر آغا جان، اس نے انکار کرنا چاہا۔ مگر آغا جان، مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہنا گوارا نہیں جنہوں نے مجھے اتنے زخم دیے۔ ان کو دیکھتی ہوں تو نفرت ہوتی ہے مجھے سب سے۔ وہ غصے سے آتی انکار کرنے لگی۔ شش مائی ڈیئر وائفی، جہاں تمہارا شوہر رہے گا وہیں تم رہو گی۔ یقیناً تم میری باہوں میں تو گھر نہیں جانا چاہو گی نا؟ غازان اس کے لبوں پر انگلی رکھتا سب کے سامنے بلنٹ انداز میں بولا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ غصے کی بجائے اب کی بار اس کے گال شرم سے لال ہوئے تھے اور وہ منہ اور آنکھیں دونوں کھول کر اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی تھی کہ آخر یہ جو الفاظ کہے جس نے کیا وہ غازان ہی تھا؟ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ترین امر تھا، کیونکہ اتنا سنجیدہ رہنے والا غازان ایک دم سب کے سامنے اس سے ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ مگر یہ بھول گئی تھی وہ کہ اب ان کے درمیان رشتہ بدل چکا تھا۔
تم دور ہو کر مجھ سے بات کرو. شاید تم یہ بھول رہے ہو کہ ابھی صرف ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں جو تم مجھ پر یوں حکم جمانے کی کوشش کر رہے ہو. وہ اس کو گھورتے ہوئے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی اور احتیاط کے طور پر اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانے انجانے میں اس کے بہت قریب آ چکا تھا بات کرتے ہوئے. سب کے سامنے ایسی سچویشن پر اس کے گال دہکنے لگے تھے. اس کی حالت کو جی بھر کر غازان نے انجوائے کیا. دبی دبی مسکراہٹ تو آغا جان کے لبوں پر بھی آ ٹھہری تھی. آخر کوئی تو تھا جو ان کی نواسی کو اچھی طور پر ہینڈل کر سکتا تھا. پھر کیا ہوا جو ہماری رخصتی نہیں ہوئی، مگر پیپرز میں تو ہم میاں بیوی ہی ہے نا. اور اگر میں سب کے سامنے تمہیں اٹھا کر لے جانا چاہوں تو بھلا کون روک سکتا ہے مجھے. وہ اس کے ارد گرد کے چکر کاٹتے بولا تو وہ اس کی ٹور دیکھ کر کھگیا گئی تھی. وہ شریر انداز میں ایک دم اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی. آخر کون سا جن آ گیا تھا اس پر جو اسے چمٹنا چاہتا تھا. غازان تم ایسے نہیں کر سکتے، وہ اٹک اٹک کر بولی. کیوں، میرے زور بازو پر شک ہے کیا؟ تم کہتی ہو تو اٹھا کر دکھاؤں. اس نے ایک دم اس کا بازو کھینچتے اسے نزدیک کیا تو وہ فوراً اسے دھکا دیتے ہوئے آغا جان کے پیچھے جا چھپی تھی، جس پر اس کا کہکہ بے ساختہ بلند ہوا تھا. جبکہ وقاص بھی دبی دبی ہنسی ہنسنے لگا تھا. شیرنی کو یوں بھیگی بلی بنے دیکھ. اگلے 2 منٹ میں تم آغا جان کی گاڑی میں جا کر نہ بیٹھی تو مجھے تمہیں اٹھا کر لے جانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی. ویسے بھی میری جان کا وزن ہے ہی کتنا، بس ہلکے سے پھول جیسا. وہ آنکھ ونک کرتا بولا تو مہک اگلے ہی لمحے زور سے گاڑی کا دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کر کے اندر بیٹھ گئی تھی اور اسے برے برے لقب سے نوازنے لگی تھی. کھٹیا انسان، یو چیٹ، تم گھر چلو، تمہیں میں دیکھ لوں گی. وہ دانت پیس کر اونچی آواز میں گاڑی کے اندر سے ہی دھاڑی تھی، جس پر آغا جان ہنستے ہوئے غازان کی طرف دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور ساری گاڑیاں ایک ایک کر کے کان مینشن روانہ ہوئی تھی. میرا پورشن اوپر والا ہے، کہتی ہو تو تمہیں وہاں لے چلوں. جیسے ہی وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے تو غازان فوراً اس کا راستہ روکتے بولا، جس پر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی. کیا اپنی جان پیاری نہیں ہے تمہیں؟ وہ اس کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے خونخوار نظروں سے دیکھ بولی. جان جب تمہاری امانت ہو تو کس کافر کو اس کی پرواہ ہوگی. وہ اس کے مخملی ہاتھ کی پشت پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھتے بولا تو اس نے فوراً سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچا تھا. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، جبکہ چہرے پر گلال ٹوٹ کر بکھرا تھا. جبکہ پیچھے سے آتا روحان اسے قہر برساتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا تھا. یو ٹھرکی، یو چپکو، وہ پیچھے کو ہوتی لجاجت سے بولی. وہ بھی صرف تمہارے لیے. وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیوا چھکتے اسے دیکھ بولا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی اور لمحے سے پہلے آغا جان کے کمرے میں غائب ہوئی تھی. اس سے کوئی بعید نہ تھی کہ اسے واقعی اٹھا کر اپنے پورشن میں لے جاتا. فون پر تو محض وہ باتیں کیا کرتا تھا، مگر روبرو تو وہ کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا. مہک نے اپنے تیزی سے ڈھول کی طرح بجتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیڈ پر گرتے سوچا. صبح جب سارے ناشتے کی میز پر اکٹھے ہوئے تو آج 2 افراد کی موجودگی اضافی تھی. گڈ مارننگ ہنی. مہک جو ابھی کرسی پر آ کر بیٹھی جمائی لے رہی تھی، پیچھے سے آتے ہوئے غازان نے اس کے گال پر ہلکے سے لب رکھتے ہوئے کہا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ ششتر تو باقی سب بھی رہ گئے تھے اس کے اتنے بے باک انداز پر. وقاص کو تو جوس پیتے پیتے غوطہ لگا تھا. اس کا جیجو تو واقعی اس سے 10 ہاتھ آگے نکلا تھا. اہم اہم، برخودار کنٹرول یہاں، باقی سب بھی موجود ہیں. آغا جان نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے کہا تو غازان نے مسکرا کر سب کو دیکھا. اب سب جوائنٹ فیملی میں ہی رہتے ہیں تو یہ سب تو ان کو دیکھنا پڑے گا نا. غازان کندھے اچکا کر بولا. صاف انداز تھا جیسے کہہ رہا ہو وہ انہیں آگے بھی یہ سب دیکھنا پڑے گا. وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، جس پر مہک کی مامیاں توبہ توبہ کرتے رہ گئیں. اس منظر کو دیکھتے ہی روحان اور تمنا کا موڈ خراب ہوا تھا، جیسے زہر کھا لیا ہو. جبکہ مہک تو ایسے پلیٹ میں گھس گئی تھی جیسے اسے کھانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ ہو. میں اسی ہفتے رخصتی چاہتا ہوں. میرا کمرہ مجھے تنہا کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. مجھے مہک چاہیے. وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا بولا تو سب کا نوالے والا ہاتھ منہ کو جاتا رکا تھا، جبکہ مہک کو اس کی بے باک بات پر ایک دم نوالا اپنے گلے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا کہ وہ ایک دم کھانسنے لگی تھی. کیا ہوا مہک؟ کیا 1 ہفتہ زیادہ ہے؟ چلو ہمیں 3 دن میں رخصتی کرنی ہے. وہ ایک دم اس کا سرخ چہرہ دیکھ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا فوراً معصوم پر بن کر فیصلہ بدلتے حقیقتاً اس پر چھریاں چلا گیا تھا.
کیسا لگا آج کا پارٹ کمنٹس میں لازمی بتائیں، اور بتائیں کہ غزان کا کریکٹر آپ کو کیسے لگا، اس کا کون سا آج کا ڈائلاگ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ کمنٹس میں بتائیں اور جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں۔